ہے سکینہ، بھائی کے لیے روح و دل و جان سکینہ، زندان میں لکھی گئی تاریخ شہادت، زندان میں لکھی گئی تاریخ شہادت کا ہے عنوان سکینہ، اور زینب کے لیے آپ تھی بھیا کی نشانی، بی بی زینب کے لیے آپ تھی بھیا کی نشانی، بن آپ کے گھر ہو گیا ویران سکینہ، بن آپ کے گھر ہو گیا ویران سکینہ، اور ہوتا نہیں رد بی بی کبھی آپ کا کہنا، ہوتا نہیں رد بی بی کبھی آپ کا کہنا، ہو جائیں میری مشکلیں آسان سکینہ، اور حسرت یہ پرانی ہے کہ ہم شام بھی جائیں، حسرت یہ پرانی ہے کہ ہم شام بھی جائیں، کچھ روز رہیں آپ کے مہمان سکینہ، کچھ روز رہیں آپ کے مہمان سکینہ، ایک بار زیارت کے لیے ہم کو بلا لو، ایک بار زیارت کے لیے ہم کو بلا لو، ہو جائے ذرا ہم پہ بھی احسان سکینہ، ہو جائے ذرا ہم پہ بھی احسان سکینہ، فرخ یہ مودت کا صلہ آقا دلائیں، فرخ یہ مودت کا صلہ آقا دلائیں، ہو جائیں میرے نوحے کا عنوان سکینہ، شبیر کے گریے کا ہے عنوان سکینہ۔ باواز بلند صلوات اب ہمارے برادر جواد حسن سوس خان کی تشریف لائیں گے۔ برادر جواد حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات۔ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں۔ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے،
یہ کربلا ہے یہ معجز نعمان کی بستی ہے، کفنیات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، ہاتھ لے جاؤ، کہا یہ خضر سے عباس، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر ہماری مشق سے آبے حیات لے جاؤ، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، رسولو آؤ نئے معجزات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، باواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ ہر غم کو کلیجے سے لگاتی ہے سکینہ، دنیا کو حد سے صبر سکھاتی ہے سکینہ،
जलते हुए कुर्ते की अलमनाक तपिश से, जलते हुए कुर्ते की अलमनाक तपिश से उम्मत को जहन्नुम से बचाती है सकीना। जिंदा के अंधेरों में जो सोती है ज़मीं पर, जिंदा के अंधेरों में जो सोती है ज़मीं पर, कौनैन की तकदीर जगाती है सकीना। आशूर की शब हाय सकीना का वो रोना, और सैयदे मज़लूम कबे टी से ये कहना, अरे तू रोए ये मैं देख नहीं सकता सकीना। अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। क्या हो वे किसी शब को जो हम घर में ना आए, तुम हम को ना पाओ तुम्हें हम भी नहीं पाए। तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी। पहलो में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। बैठा करो कुछ देर चरागों को बुझा कर, समझा करो इस खाक को ए लाडली बिसर। बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी। पहलो में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। कुछ देर को ये फर्ज करो हम ना रहेंगे, बाकी ना रहे हाथ कोई रखने को सर पर। माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी। माहौल कभी तो का भी सोचा करो बीबी। पहलो में कभी माँ के भी सो या करो बीबी।
اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ بابا سے بلند صلوات۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ دلوں سے اٹھتا ہوا ایک فشار خون کا ہے، دلوں سے اٹھتا ہوا ایک فشار خون کا ہے، ہوں کس طرح سے جدا ہم میں پیار خون کا ہے، ہم انقلاب کی فصل بہار کاٹیں گے، رگے زمین کو بس انتظار خون کا ہے، اور جو کربلا میں بھی ہوتے تو سر کٹا دیتے، جو کربلا میں بھی ہوتے تو سر کٹا دیتے، قسم خدا کی ہمیں اعتبار خون کا ہے، بنی تو کیسے معلی اے کربلا کی زمین، بنی تو کیسے معلی اے کربلا کی زمین، ملا جواب کہ سب افتخار خون کا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حجت اسلام والمسلمین جناب علامہ سید علی حسین مدنی صاحب کا، کہ جو بہت زحمت کر کے اسلام آباد سے تشریف لائے اور ہمارے غم میں شریک ہوئے، اور مجلس ترحیم سے خطاب بھی فرمائیں گے۔ تو میں آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں، حسنین بھائی کی طرف سے، احتشام رضا بھائی کی طرف سے، شہزاد رضا بھائی کی طرف سے، اور دیگر جو لواحقین ہیں سر ان کی جانب سے، کہ ان مصیبت کے لمحوں میں آپ نے دلجوئی کی اور تشریف لائے، دعائے مغفرت کی، جس نے جو پڑھا ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صبر کی دعا بھی فرمائیں گے۔ میں برادر عزیز سید فرق رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، چند بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے علامہ صاحب کو 2-3 اشعار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے سہیل بھائی نے کہا، یہ بہت اہل کبیر والا کی خوش قسمتی ہے کہ آج حجت اسلام والمسلمین مولانا علی حسین مدنی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ خطاب کریں گے، ان کی آمد سے پہلے ہدیتاً 2-3 شعر، کہ جس کو نسبت ہو گئی ہے حیدر کرار سے، جس کو نسبت ہو گئی ہے حیدر کرار سے، کیا ضرورت ہے اسے نسبت کسی زردار سے، جس کو نسبت ہو گئی ہے حیدر کرار سے، کیا ضرورت ہے اسے نسبت کسی زردار سے، اور بیٹھ جاتے ہیں نجف میں روضہ حیدر پہ ہم، بیٹھ جاتے ہیں نجف میں روضہ حیدر پہ ہم، روشنی پاتے ہیں مولا پھر تیرے افکار سے، روشنی پاتے ہیں مولا پھر تیرے افکار سے، اور کر دیا انکار تو نے بیعت فاسق سے جب، کر دیا انکار تو نے بیعت فاسق سے جب، بچ گیا اسلام مولا اس تیرے انکار سے، بچ گیا اسلام مولا اس تیرے انکار سے،
اور جس جگہ ہوتا نہیں ہے ذکر حسین ابن علی، جس جگہ ہوتا نہیں ذکر حسین ابن علی، کیسی تنہائی ٹپکتی ہے در و دیوار سے، کیسی تنہائی ٹپکتی ہے در و دیوار سے، اور دشمن شبیر سے ہے جنگ اپنی سر بسر، دشمن شبیر سے ہے جنگ اپنی سر بسر، ہم نے یہ سیکھا ہے یارو حضرت مختار سے، ہم نے یہ سیکھا ہے یارو حضرت مختار سے، جس کو نسبت ہو گئی ہے حیدر کرار سے، کیا ضرورت ہے اسے نسبت کسی زردار سے۔ تشریف لاتے ہیں مجلس ترحیم سے خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی حسین مدنی آف اسلام آباد۔ میں ان کی آمد کے ساتھ ہی چند نعروں کو کہوں گا تشریف اسٹیج کے اوپر۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی و درازی عمر علماء حق کا بآواز بلند صلوات، برائے تاجیل ظہور حضرت صاحب العصر بآواز بلند صلوات، برائے مغفرت پبلندی درجات مرحومین بآواز بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسولنا المسدد، المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد، النبي الأمي المكي المدني، السراج المنير الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم، أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ پروردگار کا یہ شکر ہے کہ اس خطے میں آپ بامعرفت مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجلس ایصال ثواب ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان محدود لمحات میں کچھ ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات عرض کر سکوں کہ جو
मरहूमीन के लिए उनकी दराजात की बुलंदी के लिए हदिया साबित हो सकें और उनके इसाले सवाब का सबब बन सकें और हमारे लिए भी मुफीद साबित हो सकें। एक सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा पर। मैंने कुरान हकीम की एक मारूफ सूरह मुबारक शम्स की पहली 10 आयतों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह मुबारक शम्स कुरान हकीम का 91 नंबर सूरा है। अलबत्ता तरतीब मुसहफ़ी के एतबार से जो कुरान हमारे पास मौजूद है, बाकी इत्क़ान में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती और बड़े बड़े उलमा उलूम कुरान के माहिरीन सबका इत्तेफाक है कि तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये कुरान हकीम का 23वां सूरा है। ये सूरा मक्की है और कुल 15 आयतों पर मुश्तमिल है। इस सूरे की पहली इनफरादियत ये है कि इन 15 आयतों में से पहली 7 आयतों में हक़ तआला ने 11 कसमें उठाईं। इससे पहले कि परवरदिगार वो बात करे जो इस सूरा की रूह है, जो इस सूरा की जान है, जो इस सूरा की महवर और असास है, हक़ तआला ने, खुदाए समद ने, खुदाए बेनियाज ने 11 कसमें उठाई। ये इनफरादियत भी इसी सूरा की है। कुछ सूरतों के शुरू में सिर्फ एक कसम है। अब फ़लसफ़ा कसम बयान करने का वक्त नहीं है कि खुदा कसम क्यों उठाता है। कुछ सूरतें जैसे सूरह मुबारक आसर अब हर रोज़ तिलावत करते हैं, इसके शुरू में एक कसम है। कुछ सूरतों के आगाज़ में 2 कसमें, जैसे सूरह मुबारक दुहा। कुछ सूरतों के आगाज़ में 3 कसमें, जैसे सूरह मुबारक आदियात। कुछ सूरतों के आगाज़ में 4 कसमें, जैसे सूरह मुबारक 3। कुछ सूरतों के आगाज़ में 5 कसमें, जैसे सूरह मुबारक फज्र। लेकिन जहाँ पर पहुँचकर परवरदिगार रुक गया, 5 से ज़्यादा कसमें कहीं नहीं उठाई। फिर सूरह मुबारक शम्स में जाकर हक़ तआला ने बेहम मुसलसल बिल इस्तियाब बग़ैर वक्फ़े के, बग़ैर फासले के मुसलसल 11 कसमें उठाई। पहले इन कसमों का तर्जमा अर्ज़ करें और फिर बात आगे बढ़ाएं। सबसे पहले फरमाया वश्शम्से वदुहाहा। पहली आयत में 2 कसमें, मुझे सूरज की कसम और मुझे वक्त ज़ुहा की कसम। सूरज के साथ जो वक्त मुतसव्वर हैं वो 3 से 4 हैं, लेकिन अल्लाह ने उन 4 में से वक्त ज़ुहा की कसम उठाई। और दूसरी आयत में परवरदिगार ने तीसरी कसम उठाई, वल क़मर इज़ा तलाहा। और मुझे चांद की कसम, जब वो बिला फासला सूरज के साथ जाहिर होता है। ये तीसरी कसम मशरूत है, मुतलक नहीं है। 11 कसमों में से 8 कसमें मुतलक हैं, उनमें अल्लाह ने कोई कैद नहीं रखी। लेकिन तीसरी कसम, चौथी कसम, 5वीं कसम, ये 3 कसमें मशरूत हैं। पहली आयत में अल्लाह ने 2 कसमें उठाई, फिर 5वीं में, 6ठी में और 7वीं में 2-2 कसमें उठाई। दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में अल्लाह ने 1-1 कसम उठाई, 7 शर्त रखी।
فرمایا والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحا کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم، مطلق نہیں، کب؟ جب وہ سورج کے ساتھ بلا فاصلہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم فرمائی وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم جب یہ پوری طرح سے متجلی ہوتا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ اب میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ عالم دین تشریف فرما ہے۔ اب میں ان کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اور بات عرض کروں۔ ان 11 قسموں میں سے 10 قسموں میں حق تعالی نے حال کی بات کی ہے، صرف ایک قسم کے ساتھ پروردگار نے مستقبل کی بات کی ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ لیل، رات۔ جب رات کی قسم اٹھائی تو مشروط قسم اٹھائی، اور یہ شرط رکھی کہ مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ یہ عجیب ہے، فعل مضارع استعمال کیا۔ اب پلٹیں گے اور عرض کریں گے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، دن کی قسم، رات کی قسم، پھر فرمایا مجھے آسمان کی قسم، آسمان کی قسم، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور مجھے اس کی حسن صنعت کی قسم، مجھے اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے نفس انسانی کی قسم، روح انسانی کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے تسویہ کی قسم، اس کے توازن کی قسم، اس کے اعتدال کی قسم۔ اب 11 قسمیں مکمل ہوئیں اور خدا نے نفس انسانی کی ماہیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 10ویں آیتوں میں وہ روح اور وہ محور اصلی جس کے لیے اس سورہ کو وضع کیا بیان فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو۔ تقوی سے آپ آشنا ہیں، ہر جمعہ مختصر بیان تقوی سے متعلق ہوتا ہے خطبے میں، جبھی خطبہ مکمل ہوتا ہے۔ فجور یہ مشتق ہے، فجر، فجرہ، فاجر، فجور، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب جو مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے ذکر کیا، وسیع شگاف۔ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ فجر کو آپ ظہر کیوں نہیں کہتے؟ عصر کیوں نہیں کہتے؟ عشاء کیوں نہیں کہتے؟ فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فجر کا یہ وقت، فجر کا مطلب ہے وسیع شگاف، چونکہ فجر کی روشنی رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے اور یہ وسیع شگاف ظاہر ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے، تو اس وقت کا نام فجر رکھا گیا۔ امام حسین علیہ آلاف و تحیت وثنا نے اپنے خط میں یزید کے لیے لفظ فاجر استعمال کیا، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ شخص ہے روئے زمین پر جس نے اپنے کردار سے دین اور دیانت کی چادر کو پھاڑ دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا،
یہ قد مضارع پہ آ جائے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی، فعل ماضی پہ آئے تو تحقیق، بتحقیق وہ انسان کامیاب ہوا۔ کون؟ ما زکاہا، زکا یزکی، تزکیہ، زکات، زکا، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے نمو، نشو، کمال کی طرف سفر کا آغاز۔ اس کا ایک مجازی معنی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکی، طہارت، یہ التزامی معنی ہے، ورنہ اس کا اصلی معنی کمال کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ ہم جو معنی طہارت کرتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس لیے کہ طہارت کے بغیر کبھی بھی کمال کے سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا، اس لیے التزامی معنی کیا۔ قد افلح من زکاہا، 11 قسموں کے بعد حق تعالی نے فرمایا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خواب، خوابہ خیبہ یعنی بے مقصد، نامراد اور برباد کے معنی میں ہے، برباد ہو گیا وہ، ناکام ہو گیا وہ، اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکا جس کے لیے بنا تھا۔ کون؟ من دساہا، دسا یدسو، دسیسا، یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوا۔ عرب جب اپنی بچیوں کو مٹی میں زندہ دفن کرتے تھے تو قرآن فرماتا ہے یدسہ فی التراب، یہاں بھی یدسو کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ کام کہ جو چھپا کے انجام دیا جائے اسے دسیسہ کہا جاتا ہے، اور گناہ کو بھی دسیسہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ عام طور پر گناہ چھپا کے انجام دیا جاتا ہے۔ اب قرآن فرما رہا ہے کہ وقد خواب، ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ قد خواب من دساہا، میں نے آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب جتنا بھی محدود وقت ہے ہم چاہیں گے کہ اس کے بطون کی طرف تھوڑا سا بڑھیں۔ سب سے پہلے حق تعالی نے سورج کی قسم اٹھائی، کیوں؟ آسمان کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ آگے جا کے چوتھی پانچویں آیت میں پروردگار آسمان کی قسم اٹھا رہا ہے تو پہلے اٹھا لے۔ عظمت کے اعتبار سے، بڑے ہونے کے اعتبار سے سورج بڑا یا آسمان؟ تو پھر اس ترتیب کا کیوں نہیں خیال؟ اور پھر ان 11 قسموں کے درمیان ربط کیا ہے؟ سب سے پہلے سورج کی قسم اٹھائی، پھر وقت ضحیٰ کی، پھر چاند کی، اور وہ بھی مشروط، اور پھر پروردگار نے دن کی قسم اٹھائی۔ باقی مقامات پر قرآن میں رات کا ذکر پہلے ہے، دن کا ذکر بعد میں۔ سورہ مبارکہ لیل کو دیکھ لیجئے، بے عین ہی یہی آیت ہے، لیکن لیل کا ذکر پہلے، نہار کا ذکر۔ آپ کے کبیر والا میں دن پہلے ہوتا ہے یا رات؟ رات پہلے، رات پہلے، جب کائنات بنی تو رات پہلے تھی، دن بعد میں۔ ترتیب میں بھی رات پہلے، قرآن نے بھی رات کو پہلے رکھا، لیکن سورہ مبارکہ شمس میں دن کا ذکر پہلے، رات کا ذکر بعد میں۔ یہ عجیب ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، آسمان اور رات کا کیا تعلق ہے؟ زمین اور دن کا کیا تعلق ہے؟ زمین کے بچھائے جانے کا، ان چیزوں کا، ان 11 قسموں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ علی حسین مدنی جیسا کوئی نالائق اور مبتدی طالب علم گفتگو نہیں کر رہا، خالق فصاحت و بلاغت، خالق قرآن پروردگار گفتگو کر رہا ہے۔ مجھ جیسا اگر ایک چھوٹا سا طالب علم گفتگو کر کے چلا جائے اور ربط نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ ربط نہیں تھا، یعنی مجھ سے بھی آپ کو ربط کی توقع ہے، نظم کی توقع ہے، تو جو خود فصاحت و بلاغت کا خالق ہے، پھر ان 11 قسموں کا اس ایک بات کے ساتھ جس کے لیے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ چاند کا کیا تعلق؟ نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ سورج کا کیا تعلق؟
زمین کے بچھائے جانے کا کیا تعلق؟ پھر 11 قسمیں ہیں، 3 قسمیں، 4، 5، 7، 14، 13، نہ 11 قسمیں. یہ کیا تسلسل ہے ان میں؟ خدا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ ان 11 قسموں کے بعد کیوں نفس انسانی کے تزکیہ کی بات کر رہا ہے؟ اور پھر ان 11 قسموں کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ ان ذوات کا تعلق ہے کہ جو یزکیہم کی مصداق ہیں. اس لیے پروردگار سورج کہہ کے اس سورج کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ کسی اور سورج کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ سورج روشنی دیتا ہے جہان مادہ میں، لیکن جہان روحانیت میں، جہان انسانیت میں وہ سورج جو دل کی نگری میں اجالا کرتا ہے اور دلوں کو زندگی دیتا ہے، وہ سورج کوئی اور ہے، وہ چاند کوئی اور ہے. اگر سورج اور چاند سے مراد کچھ اور ہے تو پھر زمین سے مراد بھی کچھ اور لینا پڑے گی، آسمان سے مراد بھی کچھ اور لینا پڑے گا. تو سورج سے مراد کیا ہے؟ انسان رکا ہوا ہے. اگر قرآن کافی ہو جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے سرگردان رہ جائے، حیران، پریشان، تذبذب و تشکیک میں مبتلا. آخر کیسے پتا چلے پروردگار کس سورج کی بات کر رہا ہے کہ جو نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ براہ راست متعلق ہے؟ تو ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے یہ حدیث نقل کر کے بتایا کہ سورج سے مراد کون ہے. فرمایا سورج سے مراد، امام صادق نے فرمایا سورج سے مراد میرے جد بزرگوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ورنہ یہ سورج، اس کی بھی عظمت ہے. یہ سورج جو ہمارے سامنے روشن ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم ذرا سا اس وقت مشکل کا بھی شکار ہیں، لیکن اس کی عظمت و ابہت اپنی جگہ پر باقی ہے. غیر معمولی عظمت ہے اس سورج کی بھی. یہ سورج جہان مادہ میں عامل حیات ہے. میں اور آپ اگر زندہ ہیں اسی سورج کی وجہ سے، اس لیے کہ حیات کے جو 2 بنیادی ترین منابع ہیں، حرارت 1 اور روشنی 2، ان 2 کا سرچشمہ سورج ہے. اگر سورج نہ ہو، نہ حرارت ہے نہ روشنی ہے، کائنات نابود ہو جائے، موجودات ختم ہو جائیں. چاند پر زندگی کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند پر 2 ہفتے کا دن ہے، 2 ہفتے کی رات ہے. اگر آپ رات میں چلے جائیں تو درجہ حرارت درجہ 0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جو بھی چیز جائے گی برف بن جائے گی. اگر دن میں کوئی چیز پہنچے سورج پر تو 300، یہاں پاکستان میں ابھی کئی سالوں کے بعد ریکارڈ ٹوٹا ہے. کل کراچی میں 42 درجے سینٹی گریڈ تھا. سورج پر 300 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے. اگر دن میں، اور یہ 2 ہفتوں پر محیط ہے، اگر دن میں کوئی چیز چلی جائے جل کے راکھ ہو جائے، حیات ممکن نہیں. زمین پر زندگی ممکن ہے. کیوں؟ سورج کی وجہ سے. سورج کا یہ فاصلہ، موجودات زندہ ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، حیوانات، انسانات، حتیٰ ہم جو بھی کھا رہے ہیں، اس میں براہ راست کردار سورج کا ہے. یہاں تک کہ بحر القاہل اور بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں چلے جائیے، 14 کلومیٹر زمین کی تہہ تک جو سمندری مخلوقات ہیں، انہیں جو خوراک مل رہی ہے، اس خوراک کا سبب سورج ہے. جتنے بھی منابع قوت ہیں، جتنے بھی یہ پیٹرولیم ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، مٹی کا تیل، سب کا منبع سورج کی وجہ سے. سورج نہ تو یہ کچھ بھی نہ بن سکے. جتنے بھی معدنیات ہیں، یہ جو پتھر ہم نے اپنی انگلیوں میں سجا رکھے ہیں، ان سب کا باعث اور منبع سورج ہے. سورج عامل حیات ہے. لیکن پروردگار سورہ مبارکہ شمس میں اس سورج کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. لیکن اس سورج کی عظمت سے بھی انکار نہیں ہے. ابھی مجھے بتایا گیا کہ 12 بجے وقت دعا ہے. اس کے بعد مومنین کے لیے طعام کا بھی انتظام ہے. آپ کھانا تناول فرمائیں گے. اب یہ بات میں بچوں سے عرض کروں، جوانوں سے عرض کروں، ابھی جب آپ ایک لقمہ روٹی کا توڑیں تو میری اس بات کو یاد کیجئے، صرف سورج نہیں، سورج ایک ہے. حق تعالی نے انسان کی حیات اور بقا کے لیے کتنا انتظام کیا.
حتیٰ اس کے لیے ایک لقمہ روٹی کے انتظام میں پروردگار نے کیا کیا انجام دیا. صرف سورج نہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ، یہ جو روٹی کا ٹکڑا آپ دہن میں لے کے جاتے ہیں لقمہ، اس ایک لقمے روٹی کے لیے کتنے ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ بیج کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بیج شگافتہ ہوتا ہے، فلق الحبہ، اور اس کے اندر سے ایک کونپل نمودار ہوتی ہے، اور پھر وہ کونپل سر اٹھاتی ہے اور زمین کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. تو جب یہ سامنے آتی ہے، یہ کونپل کتنی نرم ہے، کتنی نازک اور کمزور ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار ماریں نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن کتنی قوی ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے. کوئی تو ذات ہے کہ جو اس کمزور اور نرم اور نازک کونپل کو زمین کے سینے کو چیر کے باہر لے کے آ رہی ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے. ہر ظاہر ہونے والی کونپل حق تعالیٰ کی قدرت کا اور اختیار کا اعلان کر رہی ہے. اب یہ کونپل ظاہر ہوئی اور اس میں نمو شروع ہوا، بڑھوتری شروع ہوئی، بڑھنا شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس پر اناج لگنا شروع ہوا، اور پھر اسی سورج کی روشنی سے یہ اناج پکنا شروع ہوا. ہوا نے اسے سینچا، چاند کی چاندنی نے اس اناج میں مٹھاس بھری، اور جب یہ اناج تیار ہوا، کیا آپ گندم کھاتے؟ نہیں، ابھی بھی یہ استعمال نہیں کر رہے آپ. اب گندم کو آپ نے پیسا، آٹا بنایا. آٹے کو بھی ایسا نہیں کہ انسان چمچ سے کھانا شروع کر دے، نہیں، اب اس میں پانی ڈال کے اسے گوندا، گوندنے کے بعد خمیر کیا، اس کا پیڑا بنایا، روٹی بنائی، پھر آگ روشن کی، توا اس کے اوپر رکھا. جب وہ گرم ہو گیا تو اس روٹی کو اٹھا کر، اس پیڑے کو اٹھا کر پھیلا کے اس کے اوپر ڈال دیا. اب یہ روٹی تیار ہوئی اتنے مراحل طے کرنے کے بعد، اور اب آپ نے اتار کر اسے دسترخوان پہ رکھا. لیکن جب انسان اس روٹی کو دسترخوان سے اٹھاتا ہے، لقمہ توڑ کے دہن تک لے کے جانے لگتا ہے، تو پروردگار انسان کو خطاب کرتا ہے کہ دیکھو، اس ایک لقمے نان کو، اس ایک لقمہ روٹی کو معمولی نہ سمجھنا. تیرے دہن تک ایک لقمہ پہنچانے کے لیے میں نے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا، جس میں سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، ہوا بھی ہے، چاندنی بھی ہے. تو اب اس کو اٹھانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ لقمہ جو تو کھانے لگا ہے، یہ تیری اساس ہے. تو نے قد افلح من زکاہ کا سفر شروع کرنا ہے. اگر اس میں کہیں کمی رہ گئی، اگر اس میں کہیں خرابی آ گئی، اگر یہ حرام ہوا، غصبی ہوا، تو تیرے کمال کا سفر رک جائے گا. اسی لیے اقبال نے کہا، اے طائر لاہوتی، ملک میں رہنے والے لاہوت کے مسافر، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہی سمجھایا، عرفا نے یہی سمجھایا. بہلول کو عام طور پہ لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، بہلول بہت بڑے عارف تھے. ایک مرتبہ شیخ جنید بغدادی سے، شیخ جنید بغدادی بہت سارے شاگردوں کے ساتھ چل رہے تھے، اور کسی قبرستان کے نکڑ پہ بہلول تشریف فرما تھے. اور بہلول نے دیکھا کہ 20 شاگردوں کے ساتھ شیخ جنید چل رہے ہیں. کہ جنید بات سنو، یہ کیا پڑھاتے ہو ان کو؟ کہ عرفان اور تصوف اور زندگی کی حقیقتیں اور اسرار اور رموز اور معارف اور آداب سکھاتا ہوں. کہ خود کو بھی کچھ پتا ہے یا انہیں؟ تو کہ کیوں نہیں پتا ہے؟ کہ اگر پتا ہے تو پھر مجھے آج کھانے کے آداب بتاؤ. تو اب شاگردوں کو بہت غصہ آیا کہ گلی میں عام دیوانہ شخص اٹھ کے اور اتنے بڑے عارف اور ہمارے پیر طریقت سے، ہمارے استاد سے، وہ بھی کھانے کے آداب پوچھنا شروع کر دے. لیکن اس نے شاگردوں سے روکا کہ آپ رک جاؤ، میں بتاؤں گا، جو بہلول پوچھیں گے بتاؤں گا. کہاں میں بتاتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، انہیں خوب چبا کے کھانا چاہیے. کھانا اپنے سامنے سے اٹھا کے کھانا چاہیے، دوسروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے. کھانا کھاتے ہو دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے.
خوب وقت لگا کے کھانا چاہیے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا چاہیے. کھانے کے بعد ہاتھ خشک کر لینے چاہیے. جب کھانا مکمل ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیان کیے. بولول نے تعجب سے کہا کہ بس یا کوئی اور بھی ہے؟ کہ نہیں یہی ہے, میرے علم میں یہی ہے. کہ تعجب ہے, تو نے ساری ضمنی اور ذیلی باتیں کر دی اور جو میں نے پوچھا وہ بتایا ہی نہیں. کہ آپ نے کھانے کے آداب پوچھے, میں نے بتا دیے. کہ نہ, یہ سب ذیلی باتیں, تو مجھے کھانے کا اصلی ادب بتا. اگر اس کا خیال رکھا اور ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا تب بھی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر اسے نظر انداز کر دیا اور ان ساری باتوں کا خیال رکھا تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تعجب سے کہا کہ پھر وہ کون سا ادب ہے جو شیخ جنید کے علم میں نہیں ہے؟ کہ یہ ہاتھ دھونا, چھوٹے لقمے بنانا, انہیں چبانا, ایسے بیٹھنا, ایسے کھانا, یہ ساری باتیں بات کی ہیں. کھانے کا لقمہ اٹھانے سے پہلے تو نے یہ دیکھنا ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے, مباح ہے یا طیب ہے, غصبی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. قرآن نے بھی اسی حقیقت کو سمجھایا ہے. پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں مسلسل پیہم اس حقیقت کو بارہا سمجھایا. جب مدینے تشریف لائے, آپ کے جوان سال صحابی زید بن حسام, انہوں نے آپ کو دن کے کھانے پہ مدعو کیا. پیغمبر نے دعوت قبول کی. آئے دن مسلسل انصار آپ کو بلاتے تھے, باریاں تھیں, حضرت ان کی دعوت قبول کرتے تھے. زید بن حسام نے بلایا کھانے پہ, اور آپ کے احترام میں, آپ کی محبت میں ایک گوسفند تھا ان کے گھر میں, اسے ذبح کیا. ذبح کر کے خوب اچھی طرح سے, جیسے آپ اس کی مسلم ران دسترخوان پہ کسی کے لیے رکھتے, پیغمبر کے لیے ایک ران رکھتی سامنے دسترخوان پہ کہ آپ گوشت تناول فرمائیں گے. حضرت بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد جو سوال پوچھا, کہا زید یہ بتاؤ, یہ جو گوسفند ہے اسے کس نے ذبح کیا؟ کہا حضرت میں نے خود اس گوسفند کی پرورش کی, یہ میرے گھر سے ہے, میں ذبح کرنا جانتا ہوں لیکن میرا دل تھوڑا نرم ہے اس لیے میں نے خود ذبح نہیں کیا. میں نے اپنے قریب ایک ہمسائے کو زحمت دی, اس نے ذبح کیا, پھر میں نے خود بنایا. حضرت نے سوال کیا کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان ہے؟ کہ نہیں, مسلمان نہیں ہے, اہل کتاب ہے. جیسی پیغمبر نے سنا مسلمان نہیں, اہل کتاب ہے. سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 45 تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا کہ وہ ذبیحہ جو مسلمان کے ہاتھ سے نہ ہو, غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو, مسلمان پر اس کا کھانا حرام ہے. توجہ فرمائیے گا, وہ رسول اگرچہ گوسفند کو پالا صحابی نے, پکایا صحابی نے, ملکیت صحابی کی, صرف ایک اہل کتاب نے ذبح کیا, پیغمبر نے دسترخوان چھوڑ دیا. اب سمجھیے گا کتنا پاک دسترخوان ہے, کتنا طاہر دسترخوان ہے, کتنا طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا, جس پر مسلسل پیہم 35 سال پیغمبر اسلام غذا تناول فرماتے رہے. والشمس وضحاها, مجھے سورج کی قسم. اور اب ظاہر ہے کہ جیسا پیغمبر نے فرمایا لہو ظہر و بطن, اس قرآن کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق, اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. اگر ہم ظاہر پر رکے رہے تو اعجاز قرآن, فصاحت قرآن, بلاغت قرآن زیر سوال ہے. تو جانا پڑے گا اس کے باطن کی طرف. تو باطن کیا ہے؟ تو امام صادق نے فرمایا شمس سے مراد میرے جد بزرگوار محمد الرسول اللہ ہیں, اور چاند سے مراد, قمر سے مراد میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب ہیں. اب اگر سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, پہلے ظاہری معنی کیا, اب باطنی معنی کرنے لگا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
مجھے سورج کی قسم، یہ ظاہری معنی، اور اب باطنی معنی، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ خلافت بلا فصل کیا؟ یہ قید رکھی، ورنہ مطلق، جیسے سورج کی قسم مطلق ہے، چاند کی قسم بھی قرآن مطلق اٹھاتا، لیکن نہ، کیا فرمایا؟ والقمر اذا تلاہا۔ یہ کون سا چاند ہے؟ ظاہری اعتبار سے یہ 14ویں کا چاند ہے، اس لیے کہ پہلے 10 دن چاند فاصلہ رکھے آتا ہے، آخری 10 دن مہینے کے سورج کے غروب کے کافی دیر کے بعد چاند ظاہر ہوتا ہے، درمیان کے 10 دنوں میں یہ فاصلہ کم ہوتا ہے، اور وہ دن جس دن سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یہ 14ویں کا چاند ہے۔ ایک طرف خدا یہ فرما رہے ہیں مجھے 14ویں کے چاند کی قسم، اور اب باطنی معنی، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ اب وہ مرضی ہے، اگر مولوی اٹھتا ہے تو وہ علی کو پہلا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے، یا چوتھا نمبر، اور ملنگ اٹھتا ہے تو وہ کہتے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ لیکن قرآن ان نمبروں میں نہیں الجھا، نہ پہلا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا۔ کیا کہا؟ کہا کہ جہاں محمد مصطفیٰ ہے وہاں علی ابن ابی طالب ہے، ان کے درمیان نمبر نہیں ہے، یہ بلا فاصلہ ہے۔ مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ اب یہ مناسب نہیں ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی، عرفی اعتبار سے بھی، اور کسی بھی زاویے سے، کہ 2 قسموں کا معنی باطنی لے لیں اور پھر 9 قسموں کو آپ ظاہری معنی پہ حمل کریں۔ جب ظاہری معنی کرنا ہے تو سب کا ظاہری معنی کرنا ہے، اور جب باطنی معنی کرنا ہے تو پھر بلاغت قرآن کا تقاضا ہے کہ سب کا باطنی معنی کرنا ہے۔ تو سورج کا جب معنی کیا ذات مصطفیٰ، چاند کا جب معنی کیا علی ابن ابی طالب، تو پھر ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو پھر ضحیٰ سے مراد وقت ضحیٰ نہیں ہے۔ پھر چلتے ہیں اصول کافی کی طرف۔ ابو جعفر یعقوب کلینی نے کئی اسناد کے ساتھ یہ حدیث امام صادق سے ذکر کی، کہا کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کو 3 نور عطا کیے، ایک نور زرد، ایک نور سرخ، اور ایک نور سفید۔ نور زرد جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، اور نور سفید جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔ وقت طلوع نہیں کہا، غروب نہیں کہا، وقت زوال نہیں کہا۔ اب اس کی وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہے، میں نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وقت ضحیٰ کی ان 4 قسموں میں سے ایک وقت کی قسم اٹھائی۔ کیوں طلوع کی قسم نہیں اٹھائی جب سورج ظاہر ہو رہا ہے؟ کیوں غروب کی قسم نہیں اٹھائی جب سورج غروب ہو رہا ہے؟ کیوں زوال کی قسم نہیں اٹھائی؟ کیوں وقت ضحیٰ؟ سورج طلوع کے وقت سورج ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی تدریجاً پھیل رہی ہوتی ہے، وقت غروب اس کی روشنی سمٹ رہی ہوتی ہے، وقت زوال یہ ابھی قریب ہے۔ گھڑیاں ضروری نہیں کہ ہمیشہ انسان کے پاس گھڑی ہو، کبھی آپ سفر میں ایک شاخص، ایک چھڑی، ڈنڈا زمین میں گاڑ دیں تو اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد جب بڑھنے لگتا ہے تو یہ وقت زوال ہے۔ یہاں سے آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس زوال سے جو پہلے کا وقت ہے، یہ وقت جس وقت میں آپ یہاں تشریف فرما، یہ وقت ضحیٰ ہے۔ پروردگار وقت ضحیٰ کی قسم اٹھا رہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشنی نے صفحہ زمین کو پوری طرح سے اپنے حصار میں لیا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے سورج کا باطنی معنی لیا، چاند کا باطنی معنی لیا، تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ نتیجے تک پہنچ سکیں، تو وقت ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا 3 نور، ایک نور سفید، ایک نور زرد، ایک نور سرخ۔ ایک نور سفید وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے، نور زرد وقت طلوع میں ظاہر ہوتا ہے، نور سرخ وقت غروب میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا نور زرد یہ نور نبوت ہے، اور نور سرخ یہ نور ولایت ہے، اور نور سفید یہ جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے،
اور یہ نور میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے. اور اللہ نے اس نور کو نور نبوت اور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے نہ ولایت بچتی ہے. مجھے ضحیٰ کی قسم، یعنی مجھے ذات فاطمۃ الزہرا کی قسم، والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے ذات فاطمہ کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم. اور صرف علی تو نہیں ہے، نہ علی نہیں ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روز غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا. ذاکرین، ادبا، شعراء، خطبہ، پڑھنے والے مومنین ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی روز ولایت اور جشن اور تاج پوشی کا دن مبارک ہو. نہ، روز غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کرنا. خطبہ غدیر کا مطالعہ کر لیجیے. آخر کیوں پروردگار نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو کیا علی کی ولایت کے ساتھ دین مکمل ہوا؟ کیا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ نعمت تمام ہوئی؟ کیا صرف علی کی ولایت کے اعلان سے اللہ راضی ہوا؟ نہ، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے زندگی میں ہزاروں مرتبہ کیا. سب سے زیادہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جس حقیقت کا اعلان کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت عظمیٰ ہے. بلکہ پہلا دن دعوت العشیرہ میں جہاں سے رسالت کا آغاز کیا وہی فرمایا مَن یُبَاشِرُنِی فِی ھَذَا الْأَمْرِ وَأَخِی وَوَصِیِّی وَخَلِیفَتِی مِن بَعْدِی، جو بھی اس امر رسالت میں میری مدد، حمایت، اعانت، نصرت اور تائید کرے گا وہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے. کون کھڑا ہوا؟ علی. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انت وصی و خلیفتی من بعدی، آپ میرے جانشین ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں. تو خلافت کا اعلان تو اسی دن کر دیا. تو اس دن پھر دین مکمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر علی کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل ہوتا ہے، علامہ ہلی نے جو کتاب لکھی ہے الفین، الف کا مطلب ہزار، الفین 2000 دلائل علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قرآن و حدیث سے ذکر کیے. اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ علی کی ولایت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر یہ 2000 دلائل ذکر کیے. اپنی زندگی میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا وہ علی کی ولایت ہے. کبھی کبھی تو جب انسان پیغمبر کی زندگی اور حیات طیبہ کو اس زاویے سے مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بارہا اعلان کیا. کبھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا. اور پھر کیا پروردگار نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اب اے مسلمانوں ان کافروں سے نہ ڈرو. وخشون، مجھ سے ڈرو. عجیب ہے نا. یہ جناب سہیل عابدی صاحب تشریف فرما ہے. یہ طبیعت ناساز ہے، میں پڑھنے کے لائق نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ مطلب بیان کر سکوں. تو اب گرمی کی شدت ہے، موسم کی برہمی ہے، آپ کے شہر کی گلیاں تنگ و تاریک ہیں. مثال صرف سمجھنے کے لیے بات، اگر یہاں آتے آتے ان گلیوں میں ہماری سواری کسی مومن کی سواری کے ساتھ ٹکرا جائے اور اس کے دوست اور اس کے عزیز غصے میں ہوں کہ یہ ہماری گاڑی کو انہوں نے توڑا ہے، خراب کیا ہے، تو اب ہم کچھ کریں گے، اور میں گھبرا جاؤں، ڈر جاؤں. اور میرے میزبان جناب سہیل عابدی صاحب اور ان کے رفقا وہ مجھ سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں. آپ کو ان میں سے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے کسی سے نہ ڈریں، بس ہم سے ڈریں. تعجب نہیں کریں گے کہ ایک انسان سب کی طرف سے ضمانت جاری کر رہا ہے کہ ان میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈریے. خدا نے غدیر میں کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا.
وخشون، مجھ سے ڈرنا. کیا مطلب ہے؟ خدا یہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرنا، یہ یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا. اور میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی نفی نہیں کرتا. اور میرا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اور غدیر کے دن الیوم اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے غدیر میں ساری نعمتیں تمام کر دیں. یعنی میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں میں نے ساری کی ساری نعمتیں غدیر میں انسانوں کو دے دی ہیں. یہ بات نہیں پہنچی جوانوں کو، بچوں کو، اس طرح سے آیت کا مفہوم نہیں پہنچا. بات بڑھ رہی ہے، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ مثال ضروری ہے. اب زیارات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ایران عراق لے جاتے ہیں، وہاں پہ روٹی گھر میں نہیں بنائی جاتی، باہر بناتے ہیں. نان بھائی تیار کرتا ہے اور مختلف قسم کی روٹی ہے، لواش ہے، سنگک ہے، بربری ہے، موٹی پتلی ہر اعتبار سے خریدتے ہیں. کبھی ایسے اتفاق ہوا وہ جو زیارات کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی باری آئی ہو اور روٹی ختم ہو گئی ہو. شاید آپ کو یہ اتفاق نہ پیش آیا ہو، لیکن ہمیں پیش آتا ہے، رہا ہے. چونکہ کئی سال رکے تو کئی مرتبہ ایسے ہو کہ جب باری آئی تو کہا ہاں جگہ نون تمام شد، اب روٹی ختم ہو گئی، خلاص ختم. غدیر کے دن پروردگار نے مسلمانوں سے یہی فرمایا، میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری دے دی. اب خطبہ غدیر اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر نے روز غدیر صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، علی سے لے کے مہدی تک ان 12 کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور پڑھیے امام زمانہ سے متعلق 7 صفحات ہیں اس خطبے میں، خطبہ غدیر میں 7 صفحات صرف امام زمانہ سے متعلق ہیں. ان کی صفات، خصوصیات، ان کی غیبت کا ذکر کیا ہے. اس لیے خدا فرما رہا ہے ایک طرف ساری نعمتیں دیں، ساتھ یہ فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو. اب اتنی نعمتیں، علی اور علی کے بیٹے جب دین کے وارث بن جائیں پھر دشمنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھ سے ڈرنا، اس لیے کہ میرا قانون یہ ہے کہ اگر کبھی میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ نعمت میں واپس لے لیتا ہوں. جہاں 11 کی ولایت کو بیان کیا، ساتھ ہی 12ویں کی غیبت کو بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے میری حجت کی قدردانی نہ کی تو جب تک تم اس اہل نہیں بنو گے میں اس کو واپس لے لوں گا. یہ غدیر میں. اور اب آئیے سورہ شمس میں، مجبور تھا اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت دینا پڑی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. صرف ایک سورج نہیں ہے، صرف ایک چاند نہیں ہے. اور پیغمبر کو اللہ نے سورج کیوں کہا؟ علی کو اللہ نے چاند کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر براہ راست شاگرد پروردگار ہیں. جتنے بھی اسرار، رموز، علوم اور معارف حق تعالی نے براہ راست ختمی مرتبت کو القاء کیے. کوئی وسیلہ نہیں ہے، خدا اور پیغمبر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو جبرائیل آتے رہے وہ اس دنیا میں آتے رہے. نور مصطفیٰ کب سے ہے کسی کو نہیں معلوم، جبریل کی خلقت سے بہت پہلے ہے. اور اس لمحے یہ معارف جو القاء کیے ذات مصطفیٰ میں حق تعالی نے، اللہ اور رسول کے درمیان، اللہ اور پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس لیے قرآن نے پیغمبر کو سورج سے تشبیہ دی، اس لیے کہ سورج اپنے نور میں مستقل ہے. کسی انسان سے پیغمبر نے کچھ نہیں سیکھا. پیغمبر کا استاد، معلم، مرشد اور رہبر صرف خدا ہے. پیغمبر گرامی اسلام صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. پیغمبر شاگرد، اللہ استاد. اور اسی لیے شمس کہا ہے. اور پھر علی کو چاند کیوں کہا؟ اس لیے کہ چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، وہ سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے. اب علی اور پیغمبر کے علم میں منہ برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. جو علم مدینۃ العلم کے پاس ہے وہی علم باب مدینۃ العلم کے پاس ہے. فرق نہیں ہے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، اسرار و رموز کسی اعتبار سے. ایک فرق ہے کہ پیغمبر نے یہ معارف اور علوم براہ راست خدا سے تحصیل کیے
اور علی نے یہ معارف پیغمبر گرامی اسلام سے تحصیل کیے. اسی لیے پیغمبر سورج، علی چاند. لیکن علی ہمیشہ چاند نہیں ہے. علی جب پیغمبر کے ساتھ کھڑے تب چاند ہے. لیکن یہی علی اگر حسن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ علی سورج ہے. اب حسن چاند ہے. پھر حسن چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. حسن سورج کب ہے؟ جب حسین کے ساتھ کھڑے ہوں. چاند کب ہے؟ جب علی کے ساتھ کھڑے ہوں. علی زین العابدین سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں. جب علی زین العابدین حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب چاند ہیں. جب محمد باقر کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ سورج ہے. تو پروردگار ایک کرنا چاہ رہا، ایک سورج کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ان 14 کی بات کر. یہ سارے سورج اور یہ سارے چاند، ان سب کی میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں. کس دن؟ روز غدیر. روز غدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے. علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایتوں کا اعلان کیا گیا. اسی لیے قرآن نے پھر فرمایا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، مجھے اس دن کی قسم جس دن ان سب کی ولایتوں کا نور پوری طرح سے متجلی ہو جائے گا. یعنی مجھے روز غدیر کی قسم. اور ساتھ ہی جس طرح سے آیات غدیر میں امام زمانہ کی غیبت کو بیان کیا، سورہ شمس میں بھی فرمایا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا. اب سوچئے گا جو بات میں نے شروع میں کہی، عالم دین تشریف فرما ہے 10 قسموں کے ساتھ حال کی بات ہے، ایک قسم کے ساتھ پروردگار مستقبل کی بات کر رہا ہے. مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، تو غدیر کی قسم جس دن سب کی ولایتوں کا اعلان کیا گیا اور پھر اسی غدیر میں آخری کی غیبت کا اعلان کیا گیا. اور غیبت مہدی کو قرآن نے لیل کے ساتھ تشبیہ دی. اور مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ مجھے 12ویں کی غیبت کی قسم. اور پھر کیا فرمایا؟ جب سب کی ولایتوں کا بیان کر دیا، جب آخری کی غیبت کا بھی ذکر کر دیا، سب سورج اور چاند کا ذکر مکمل ہوا، تو اب اس آسمان کا ذکر کرنا ہے جو ان تمام سورجوں کو اور ان تمام آفتاب و مہتاب کو پناہ دیتا ہے. وہ بالفعل اور باقی 9 کا نور بالقوہ تھا. یہ 14 انوار سیدہ کے ساتھ 13 جب چادر کے نیچے ہیں، 5 اس لیے کہ آسمان پر صرف فرشتے نہیں رہتے. فرمایا اے میرے فرشتوں اور اے آسمان پر رہنے والوں سب سنو. جب خدا نے فرمایا ابھی اگر مائک لے لیں سہیل عابدی صاحب میرے ہاتھ سے اور کچھ شروع کریں تو اس کا مطلب پھر میں مجلس تو نہیں پڑھ سکتا نا. جب وہ مائک لے رہے ہیں تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. جب خدا نے فرمایا اے فرشتوں، یہ فرشتے کر کیا رہے تھے؟ اللہ کی گفتگو اور اعلان سے پہلے یہ فرشتے بزم عرش پر اور اہل آسمان کیا کر رہے تھے؟ ذوالقرنین سکندر نبی نہیں تھے لیکن اتنے متقی تھے کہ فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. ایک فرشتے سے سوال کیا ذوالقرنین سکندر نے کہ اہل زمین کی عبادت تمہارے سامنے ہے، بتا آسمان والے کیسی عبادت کرتے ہیں؟ کہ کیا بتاؤں؟ اللہ نے جس فرشتے کو ہزاروں نوری سال پہلے حالت قیام میں خلق کیا، ابھی تک حالت قیام میں اللہ کی تسبیح، تمجید اور تحلیل کر رہا ہے. جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا، ہزاروں سالوں سے حالت رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جسے حالت سجدہ میں خلق کیا، ابھی تک اپنی خلقت سے لے کے اس لمحے تک خدا کو سجدہ کر رہا ہے. تو کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں اللہ کی بندگی، اطاعت، تسبیح، تمجید، تحلیل، ذکر میں مصروف ہے. اور خدا نے جیسی خطاب کیا تو کیا اب وہ تسبیح جاری رکھیں گے؟ اب اگر قیام میں ہے اور قیام نہیں چھوڑے گا اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو ابلیس بن جائے گا. جو سجدے میں ہے اگر سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اپنے مالک اور خدا اور پروردگار کی بات نہیں سنے گا، ابلیس بن جائے گا. یعنی سب نے، جتنے بھی اہل آسمان، جتنے بھی فرشتے ہیں، جیسی خدا نے خطاب کیا کہ سنو، سب نے جو کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا. کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، سوال. یہ پروردگار اپنی بندگی اور عبادت چھڑوا کے کیا کروانے لگا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، سنو مجھے میری عزت کی قسم. یہاں 11 قسمیں اٹھائیں زمین پر، آسمان پر 2 قسمیں اٹھائیں. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم،
نہ تو زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کا شام آنا، نہ سورج چاند ستارے، کچھ نہیں. کیوں خلق کیا؟ زمین پر نگاہ دوڑاؤ. اس ایک گھر میں یہ 5 جو اس چادر کے نیچے ہیں، میں نے ان کی محبت میں اس ساری کائنات کو خلق کیا. آج پاکستان کی کسی گوشے سے ایک جاہل ملا اٹھ کے عصمت سیدہ پر سوال اٹھاتا ہے. عصمت سیدہ وہ مطلب ہے جسے امام المشککین فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر اپنی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت میں شک و ریب کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر ہے. عصمت فاطمہ کا اعلان پروردگار نے زمین پر کرنے سے پہلے آسمان پر کیا. کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عزتوں کی مالک ذات ہے فاطمہ کی، کہ اللہ اپنی بندگی چھڑوا کر فاطمہ کا ذکر سنوا رہا ہے. اور کیا کہا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس سے پہلے کہ فاطمہ کے گھر والوں کی طہارت اور عصمت کا اعلان زمین پر کرتا، پروردگار نے آسمان پر کیا. آسمان پر اپنا ذکر چھڑوا کے، اور جیسے ہی اعلان کیا خدا نے، اب جبریل فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا سردار آگے بڑھا. اتاذننی ان اہبط الی الارض، اجازت ہے کہ میں زمین کی طرف اتر جاؤں اور جا کر یہ خبر دے دوں جو چادر کے نیچے بیٹھے؟ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ اس آیت کو پہنچانے کے لیے 1236 آیتیں ہیں. کیا کسی آیت کو لانے کے لیے جبرائیل نے اللہ سے اجازت لی؟ نہ، اللہ نے آیت دی، جبرائیل لے آئے. یہ پہلی اور آخری آیت ہے. اس سے پہلے کہ زمین پر تلاوت کی جائے، اتاری جائے، آسمان پر تلاوت کی گئی. اور جیسی جبرائیل نے سنی، اب اشتیاق بڑھا اور حیرت بڑھی، اور سوچا وہ پیغام اور وہ آیت جسے اللہ اپنی بندگی اور عبادت چھڑوا کے سنا رہا ہے، یہ اتنا بڑا اعلان ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شاید اللہ مجھے اس اعلان اور آیت کو پہنچانے کے لائق نہ سمجھے اور اس کے شایان شان کوئی دوسرا فرشتہ خلق کر دے. اس لیے جلدی میں آگے بڑھے، کہا مجھے اجازت ہے، میں لے کے جاؤں؟ کہاں لے جاؤ. لے کے آئے زمین پر. کسی آیت کو پیغمبر کو منتقل کرنے کے لیے کیا جبریل نے اجازت مانگی؟ نہ. کوئی آیت دینے کے لیے کبھی اجازت نہیں کہ میں اجازت دیجیے، نہ. ایک آیت ہے. جب آئے، پہنچے، کیا کہا؟ اتاذن لی یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ کے وہ پیغام دوں آپ کو، وہ آیت کے جو پروردگار نے بزم عرش میں فرشتوں اور اہل آسمان کے سامنے تلاوت کی؟ کہاں اجازت ہے؟ تو کیوں اجازت مانگ رہے آج؟ جبریل رسول اسلام کی وجہ سے اجازت نہیں مانگ رہے، رسول خدا سے اجازت نہیں مانگ رہے، جبریل بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے ذات فاطمہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم، مجھے روز غدیر کی قسم جس دن ان سب انوار کی ولایتوں کا اعلان کیا گیا، اور مجھے 12ویں کی غیبت کی قسم. اور پھر فرمایا والسماء وما بناها، مجھے چادر زہرا کی قسم. چادر زہرا کو قرآن نے آسمان سے تشبیہ دی، جس کے نیچے یہ سارے سورج اور سارے چاند یکجاں ہیں. والارض وما طحاها، اور مجھے اس چٹائی کی قسم اور اس کے بچھائے جانے کی قسم جو بیت فاطمہ میں. بس میرے عزیزو، میں اس لائق نہیں تھا کہ کچھ عرض کر سکوں، میں نے بہت زحمت سماعت دی. بس 2 جملے اور سنیں. وہ دروازہ جہاں آنے کے لیے جبرائیل فرشتوں کے استاد اجازت طلب کر رہے ہیں، ایک دن اسی دروازے پر کچھ افراد لکڑیاں لے کر، ڈنڈے لے کر، تلواریں لے کر، آگ لے کر
جمع ہوئے اور عجیب ہے یہ مسجد میں مفاتیح الجنان پڑھی ہے. یہ مفاتیح الجنان آپ کے ہر گھر میں موجود ہے. یہ کس نے لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے. ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے بیت الاحزان. اس بیت الاحزان کے ابتدائی حصے میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. کہا کہ 64 ہجری میں مدینے سے ایک شخصیت کے فرزند کے ساتھ کچھ افراد کا ایک وفد گیا اور اس بڑی شخصیت کے بیٹے نے یزید سے جا کر یہ گفتگو کی. کہا تم نے حسین کو قتل کیا، یہ تمہارا خاندانی معاملہ. حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، کوئی بات نہیں. اگر تو یہاں تک رک جاتا تو میں کبھی تمہارے پاس شام نہ آتا. میں صرف یہ دکھ لے کے آیا ہوں کہ تو حسین کے ساتھ جو جی چاہے کرتا، لیکن تجھے محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں کو بے مقنع و چادر بازاروں اور درباروں میں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. یہ سنا تو یزید غصے سے کانپنے لگا. کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں سن لیتا، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم مجھ سے یہ بات کرو. کہ کیوں، میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یزید اپنے مقام سے اٹھا اور قریب میں لکڑی کا صندوق پڑا تھا، اس میں سے ایک تحریر نکال کے لایا اور کہا اسے پڑھو. کہ یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو یہ تحریر لکھی تھی کہ میں نے در فاطمہ پر کس طرح سے حملہ کیا تھا. خود پڑھو، تمہارے باپ نے لکھی ہے، یہ کسی اور کی تحریر نہیں ہے. کیا لکھا؟ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے غلام کو علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف روانہ کیا اور پیغام دیا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ بیعت کے لیے. لیکن علی خود نہیں آئے اور علی کے گھر کی ایک کنیز دروازے پہ آئی اور کہا کہ میرے آقا قرآن کی جمعاوری میں مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے. غلام نے آ کے صورتحال سے مجھے آگاہ کیا. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے مغیرہ بن شعبہ کی سرکردگی میں 7 افراد کو روانہ کیا اور میں نے کہا کہ ہر حال میں علی کو لے کے آؤ. اب خود فاطمہ دروازے تک آئیں اور آ کر میرے لیے پیغام دیا کہ تمہارا سردار ہم سے کیا چاہتا ہے. جب تک فاطمہ زندہ ہے کبھی بھی علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے، کبھی بھی تم علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے. کیوں امام صادق نے فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. اس نور کو اللہ نے نور ولایت اور نور نبوت کے درمیان رکھا کہ اگر یہ نور نہ ہو تو نہ نبوت بچتی ہے نہ ولایت بچتی ہے. کس طرح سے بچایا؟ بس یہی 2 جملے عرض کروں گا، 2 جملے. اب دوبارہ جب یہ افراد واپس آئے تو لکھنے والے نے لکھا کہ میں غصے سے کانپنے لگا کہ میری بات کا 2 دفعہ انکار کیا گیا، لہٰذا اب کی بار میں خود اٹھا اور میں نے 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا. لکڑیاں، ڈنڈے، جلانے کا سامان، تلواریں اٹھائیں اور اب ہم علی کے بیت الشرف کی طرف چل پڑے. دستک دی. علی دروازے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے یا فاطمہ علی کے سامنے آ کے رکیں اور علی کو یہ کہہ کے روکا، اے علی، جب تک پیغمبر زندہ تھے انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تلوار چلانا جانتے تھے، تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے، اس لیے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ اپنے دفاع میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے، نبی کی بیٹی آپ کا دفاع کرے گی.
علی نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے. فاطمہ دروازے کے قریب آئیں. میں نے کہا فاطمہ جلدی سے علی کو باہر بھیجیں. کہ علی نہیں آئیں گے. کہ تاخیر نہ کریں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہا میں نے جواب دیا اگر رہتی ہے تو رہتی رہے، میں آل سمیت آگ لگاؤں گا. کہا پھر میں نے قنفذ کو اشارہ کیا اور قنفذ نے در فاطمہ کو آگ لگائی. لیکن میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. اے کاش یہ میرے الفاظ ہیں، اے کاش یہ دروازہ زمین پر گرا ہوتا. لیکن امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد اطہر میں پیوست ہو گئی تھی. دروازہ گرا یا بی بی کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. کہا کہ ابھی فاطمہ اسی حال میں تھی. ہم 50 میں سے 11 افراد نے علی کے دروازے کو عبور کیا اور میں آگے بڑھتے علی کے قریب جا پہنچا. کہا لیکن تعجب ہے کہ فاطمہ اس کیفیت میں جبکہ زخمی ہے، فاطمہ کا بیٹا مر چکا ہے، اس کے باوجود فاطمہ جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑے ہو گئی اور کہا اے فلاں میں کبھی تجھے اپنی زندگی میں علی تک نہیں پہنچنے دوں گی، علی تک نہیں پہنچنے دوں گی. کہ مجھے ایک مرتبہ نبی کی بیٹی پر ترس آیا اور میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن پھر مجھ پر علی کی دشمنی غالب آ گئی. میں نے کہا فاطمہ درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ میں زبردستی ہٹاؤں گا. فاطمہ نے کہا قیامت تک نہیں ہٹوں گی. کہا ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر میں نے پوری طاقت سے فاطمہ زہرا کے رخسار پر تماچا مارا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. التماس یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پروردگار بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہماری اس مجلس کا ثواب سید حسنین اصغر تبسم سیدہ اندلیب زہرا بنت سید راحت حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما. پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار مرحومین کو شفاعت سیدہ زہرا نصیب فرما. پروردگار مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما.
ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف ہیں، انہیں کامیابیاں نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ میں اجازت لوں گا خالہ کا چیلوں بسم الله الرحمن الرحيم إنا ربنا في لك الكلمات الكمال لقد خير في شهر تعرض الملائكة والروح فيها إذا ربي من